حضرت سید علی بن عثمان جلابی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما، نا کسارہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ داتا دربار لاہور پاکستان کا بہت مشہور دربار ہے جو تقریباً 1000 سال سے موجود ہے۔ یہ سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری الغزنوی، سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار ہے۔ اسی مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے۔ جامعہ حجویریہ جو ایک مسجد و مدرسہ ہے اسی مزار کے ساتھ منسلک ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں نمازی اس مسجد میں باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں، پوری دنیا کی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے اول فہرست میں رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام سید عثمان جلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 400 ہجری یعنی 1009 عیسوی میں غزنی کی قریبی بستی حجویری میں ہوئی۔ حضرت زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ لاہور آنے سے پہلے آپ نے شام، عراق، فارس، آذربائیجان، کرمان، خراسان اور ترکستان کا سفر کیا اور مختلف علماء کرام اور مشائخ اعظام کے علم و فضل سے فیض یاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برصغیر کے مختلف حصوں میں تبلیغ اسلام کی غرض سے سفر کیا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے ہر اول دستے کے امیر تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ بار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسعود غزنوی کے عہد حکومت میں 431 ہجری کو لاہور تشریف لائے اور پہنچتے ہی ایک مسجد تعمیر کروائی، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بدعقیدگی، بت پرستی، ہیلہ سازی، شعبدہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حرص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کا مال و متاع لوٹنے پر ہی اکتفا نہ کرتے بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ان بدمعاش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی تھی۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے قرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالت زار کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں آپ کو یہ دودھ فروخت کر دوں تو پھر میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ آپ کا پانی والا چشمہ ہے وہاں درخت کے سایہ میں قیام فرمایا۔
ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو کوتوال شہر گورنر لاہور کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دو، تمہارے جانوروں کے تھنوں میں خون نہیں آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کا بڑھیا پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو دے کر واپس چلی گئی۔ بڑھیا دودھ دے کر گھر واپس گئی تو شام کو جب دودھ دونا شروع کیا تو اس کے جانوروں کے دودھ میں خون کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دودھ دینا شروع کر دیا۔ جب شہر کے کوتوال رائے راجو کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبدہ باز نہیں، ہٹ دھرمی نہ کرو، باز آ جاؤ، مگر جوگی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر اپنی شعبدہ بازی کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پاپوش مبارک یعنی جوتے کو حکم دیا اور ہوا میں اچھالا۔ اس نے چند ہی لمحے میں رائے راجو کو زمین پر دے مارا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق اور سچ کے جلوے نظر آنے لگے۔ وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرنے لگا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظاہری اور باطنی علوم کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبدہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ شب و روز آنے جانے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا نذرانہ دودھ کا قبول فرمایا، چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اور شیر فروشاں اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن اور دور دراز اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ کرامت تھی جو آج بھی زندہ ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج ہنسی راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندانی اوصاف کے علاوہ علم و نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور عبادت اور ریاضت کے سبب استدراجی قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے ناآشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے حضرت عبداللہ رکھا اور ان کی ظاہری و باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ ہندی کے لقب سے نوازا اور آپ ہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین مقرر ہوئے۔
اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبلیغی مرکز لاہور ہی رہا اور 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں اب جہان فانی سے رحلت فرما گئے اور لاہور میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روضہ مبارک ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدولہ نے تعمیر کروایا۔ شہنشاہ اکبر اور جہانگیر اور شاہ جہان اکثر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں مزار سے قیمتی پتھر اور نگینے نکلوا لیے تھے، لیکن آپ کا مزار آج بھی لاہور میں انوار و تجلیات کا مرکز ہے اور بہت سے لوگ آپ کے وسیلہ سے اللہ کا قرب اور اللہ سے اپنی مشکلات کا حل پاتے ہیں۔